ماہ ذی الحجہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ ماہ ذی الحجہ آج شام سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ پاکستان میں. تو بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے. 6 اہم چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو حج، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہوتا ہے اس میں. پھر اس کے بعد قربانی کا ایک فریضہ ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. پھر عشرہ ذی الحجہ، یہ جو 10 دن ہوتے ہیں ابھی 1 سے لے کر 10، یہ اچھا بھی. پھر ان ذی الحجہ کے دن کے روزوں کی اہمیت خصوصی طور پہ. پھر تکبیرات تشریق، یہ ساری اہم چیزیں جو اس مہینے کے اندر آتی ہیں. چنانچہ حج کے بارے میں تو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، قبول ہونے والا حج. تو میرے بھائیوں دوستوں، جن نے حج نہیں کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبح شام دعا کیا کریں، اللہ مجھے بھی اپنے گھر آنے کی، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیا کریں. یعنی یقین مانے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلا لیا نا، وہ جس حال میں ہوگا پہنچے گا، جس حال میں ہوگا پہنچے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے بلانے سے ہوتا ہے. کوئی مالدار اپنی مرضی سے نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ دوسری چیز عید الاضحیٰ، یہ بھی بے انتہا اہم دن. چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس وسعت اور مالی گنجائش ہو اور قربانی نہ کرے تو ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. بھائی قربانی اس میں ہمارے اوپر جن لوگوں کے پاس وسعت ہے ان پہ فرض ہے، واجب ہے، تو وہ لازمی قربانی کریں. اس کا طریقہ کار ہے مفتیان حضرات سے ملاقات کی جائے، ان کو بتایا جائے بھائی میرا یہ فائنینشیل اس وقت حال ہے تو مجھے بتائیں میرے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے، تو قربانی کی جائے. لازمی کوشش کریں جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں وہ اس میں قربانی کریں. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کے دن اللہ تعالیٰ کو خون، یعنی بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں. بے شک قربانی کا یہ جانور قیامت والے دن سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے تم لوگ خوش دلی سے قربانی کیا کریں، خوشی سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشی سے قربانی کیا کریں. تھوڑے اس کے لیے پیسے جمع کر لیں، تھوڑے سے ادھر ادھر سے کر لیں، کرا کے قربانی کریں جو لوگ کر سکتے ہیں. پھر اب یہ جو 10 دن ہے اس میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. عاشورہ کا روزہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزے، اس کا اہتمام کرتے تھے. ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے. یعنی اب اگر جیسے اس مہینے 10 رکھ لیے تو اب اس میں 3 ظاہری باتیں رکھنے کی ضرورت نہیں کہ 10 ہو گئے، کم سے کم 3 روزے رکھ لیا کر لیتے تھے. آج بھی بہت سارے حضرات ایسے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ والے ایسے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا ہوں وہ ان ساری چیزوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں میں کہاں یہ چیز اس طرح. ہم کوشش کریں کہ ہم چلو 10 نہیں رکھ سکتے 2 رکھ لیں، 1 رکھ لیں، 3 رکھ لیں. چنانچہ فجر سے پہلے 2 رکعت نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھا کرتے تھے. پھر ایک اور موقع پہ ایک اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ جل شانہ سے اس ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ اس سے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ 9ویں ذی الحجہ جب ہوگی، یہ اس دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے. اس دن کا روزہ تو خاص طور پہ ہمت کر کے رکھ لیا جائے. پاکستان میں عموماً چھٹی بھی ہوتی ہے اس دن، عید سے 1 دن پہلے والے. اس دن تو بندہ گھر میں ہی ایک روزہ رکھ لے بھائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے موسم ایسے ہی بنا رہے جیسے کل بنا ہوا تھا، اور آسانی ہو جائے. ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں بھائی، آسان ہوتے ہیں حالات تبھی کوئی نیکی کر سکتے ہیں، ورنہ کہاں. وہ لوگ پتہ چلا جہاد میں بھی کھڑے ہوئے تو روزے کی حالت میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ اکبر. ہم سے تو دکان سے کوئی سامان لانے کو کہہ دے ہماری جان نکل جائے روزہ رکھ کے، وہ جہاد کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون لوگ تھے. ہم تو آس پاس بھی نہیں کھڑے. چنانچہ اس کے بعد عید اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھنا ہے بھائی. یہ لوگ ہمارے یہاں یہ بھی بڑی عجیب و غریب سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، وہ عید کے بعد سے روزہ رکھنا شروع. اس میں پورے 15 یعنی 5 دن ایسے ہوں گے روزہ نہیں رکھنا. 10، 11، 12، 13 4 دن اس میں روزہ نہیں رکھنا. یعنی عید والا دن، عید سے آگے کے 3 دن اور روزہ نہیں رکھنا بھائی اس میں. تو یہ دماغ میں رکھا جائے، جو خدا نخواستہ کوئی رکھتا ہو تو اس کو اس چیز سے منع کیا جائے. پھر تکبیرات تشریق، ایام تشریق 5 دن ہیں
جس کی ابتدا 9 ذی الحجہ کی فجر سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام 13 ذی الحجہ کی عصر پر ہوتا ہے. تو اس میں ان کو خاص طور پہ کلمات ہیں. ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے. مردوں کو آواز بلند پڑھنا چاہیے، خواتین کو آہستہ سے پڑھنا چاہیے. تو خواتین کے لیے گھر میں جو جا نماز جہاں وہ پڑھتی ہیں اس میں کوئی ایک ایسے کوئی چٹ وٹ لگا دی جائے سائڈ پہ کر کے، تو ان کو یاد رہے کہ بھئی ابھی ہمیں پڑھنا ہے. مردوں کو آسانی ہوتی ہے، جو لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں ان میں کسی نہ کسی ایک بندے کو یاد ہوتا ہے تو سارے کے سارے پڑھ لیتے ہیں. جو تنہا نماز پڑھتے ہیں ظاہری بات ہے وہ اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. بھول گئے تو بس بھول گئے، چھوٹ گئی یہ. تو کیا کلمات ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 بار آواز بلند تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے مردوں کو. یہ کچھ کام ہیں جو کہ اس مہینے میں کرنے کے ہیں. بھائی جس طرح ہم رمضان کو بڑے اہتمام سے گزارتے ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ مہینہ، اس کے 10 دن، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے. تو اس میں ہر نیکی جو عام طور پہ کرنے کی عادت رہی ہے کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ 10 روپے صدقہ کرتا ہے عام دنوں میں، کوشش کرے اس مہینے میں 11 روپے کر لے، 12 روپے، 15 روپے کر لے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات ہے تھوڑی سی نیکی بڑھا لے. اس میں بے پناہ ثواب ہے اس مہینے کے ان 10 دنوں میں. پھر اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے وہ کوشش کرے اس مہینے میں روزہ رکھ لے. اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کے طور کے اوپر نیکیوں کے دن سمجھ کر کے نیکیاں کی جائیں. نفل پڑھتا ہے 1-2 نفل پڑھنا شروع کر دے، یعنی 4 رکعت پڑھ لے، نماز کا خصوصی اہتمام کر لے. تو بس یہ ہم اپنے جب آپ دماغ میں رکھتے ہیں نا ایک چیز کو، تو ہم اس کی طرف راغب بھی ہو پاتے ہیں. ہم رکھتے ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں، عام طرح سے دن گزاریں گے تو پھر تو یہ عام طرح گزر جائے گا. بونس کا ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے، گنتی کے ہماری زندگی میں نا ذی الحجہ کے مہینے گنتی کے ہیں. یہ 10 دن ہماری زندگی میں گنتی کے ہیں. پتہ نہیں فکس ہے ہماری عمر، یہ تو پتہ ہے نا میرے بھائی، کبھی پتہ نہیں کسی کی 50 تو کسی کی 60 کسی کی، تو گنتی کے ہیں. فائدہ اٹھا لیں گے اس کا. کچھ کام ایسے ہیں جو اب کرنے کے نہیں ہیں اس مہینے میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ جو ہے وہ آگے کے دنوں میں نہیں رکھنا. پھر ایک اور کام کیا ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے. یعنی آج مغرب سے پہلے جس نے اپنے بال کاٹنے کٹوا لے، جس نے ناخن کاٹنے کٹوا لے، اگر اس نے قربانی کرنی ہے تو، اور پھر پہلے دن قربانی کرنے کے بعد ناخن و بال کاٹے، اس سے پہلے نہیں. بالکل یاد رکھیں اس چیز کو، اس کا خصوصی اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ عمل کے برابر ہے یہ چیز. چنانچہ دوسری چیز کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن کوشش کی جائے کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھائیں، نماز عید کے بعد کھائیں. اور بہتر ہے کہ اگر جو جانور ذبح ہوا ہے، گائے بکرا ہے کوئی بھی چیز، تو اس کے کسی حصے سے اپنے ناشتے کو کیا جائے، کوشش کی جائے. تو یہ کچھ چیزیں، یعنی اب عید میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز سے پہلے جاتے ہوئے کھجور میٹھی کھا کے جاتے ہیں. اب اس میں الٹا ہے، اب نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا، نماز پڑھ کے آ کے کچھ کھانا ہے. اور یہ والی نماز ہوتی بھی بالکل جلدی ہے. عام طور پہ عید کی نماز تھوڑا تاخیر سے ہوتی ہے، یہ نماز بالکل جلدی ہوتی ہے، تو اس کو پڑھنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اگر کسی نے نماز عید کی ادا نہیں کی اور اس سے پہلے قربانی کر لی ہے تو وہ قربانی دوبارہ کرے. تو چنانچہ جنہوں نے قربانی کرنی ہو بھائی، وہ خاص طور پہ عید کی نماز کا خیال کیا کریں. نماز عید چھوڑنے کی نہیں ہوتی. کچھ لوگ نماز عید چھوڑ دیتے ہیں، بڑی عجیب و غریب سی کیفیت ہے بھائی. یہ سال میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، اب یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے رہ کیا جاتا ہے. تو بھئی اس دن کسی بھی طور خاص طور پہ اٹھا کریں، اٹھ کر کے جا کے نماز ادا کیا کریں. کوئی ہمارے جاننے والوں میں ایسا ہو تو اس کو بولیں کہ بھائی یہ نماز اس کو نہ چھوڑو، چلو یہ تو کسی وجہ سے پڑھ لو، باقی دیکھی جائے گی. چنانچہ کچھ باطل مفروضات اور باطل باتیں بھی ہیں اس میں جن کا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. وہ کیا ہیں؟ حج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی حج سے بہتر ہے غریبوں کی مدد کر لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھئی اپنی طرف سے نکالی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کی. یہ سب باتوں کو بالکل ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیا کریں. تو ابھی پیچھے دنوں ایک صاحب سے اسی طرح کی بات ہو رہی تھی، تو ایک جگہ ایک بات ہو رہی تھی، ان کا میرے اس ہاتھ پہ کان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا جو بول رہے ہو جائے گا نہیں واپس باہر.
میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا کریں یہیں سے واپس گھما کے, ہوتا ہے نا ایک دروازے سے جس سے آپ اندر آئیں اسی سے باہر بھی چلے جاتے ہیں, تو آپ واپس یہیں سے گھما کے باہر لے جائیں, بات سمجھ میں نہ آتی ہوگا تو میرے بھائیوں اس طرح کی باتوں پہ بالکل ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالیں. حج اللہ تعالیٰ نے فرض, لوگوں کو کھانا کھلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ یہ اتنے سارے لوگ اس دنیا میں زندہ گھوم پھر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, کہ ہم لوگ آپ لوگ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہے ہیں. بھائی اتنے بڑے نہ بن جائیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے ان کو ان کے اوپر رہنے دیں, ہم اپنا کام کریں جو اللہ نے ہمیں حکم کیا. تو حج جس نے کرنا ہے وہ پوری کوشش کرے, حج کے لیے پیسے بھی جمع کرے, حج کرے. دوسری بات, گوشت جو ہے غریبوں میں بانٹنے کا حکم ہوتا ہے. 3 حصے کرنے چاہیے اصولی طور پہ. ایک غریبوں کا حصہ ہونا چاہیے, ایک رشتہ داروں کا ہونا چاہیے, ایک اپنے لیے رکھنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی گوشت غریب کہاں, اتنا سارا گوشت جمع ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پیسے دے دیں تو ان کی مدد ہو جائے گی, ان کو کوئی چیز کام کی دلا دیں, ان کی چھت ڈلوا دیں, ان کا یہ کر دیں وہ کر دیں. انا للہ و انا. آپ چاہ کے بھی اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا ان کے لیے چھت نہیں بنا سکتے, چاہ کے بھی. تو یاد رکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا بجانا ہے. اپنے دماغ کو نہ چلائیں اور کسی خوش فہمی میں کا شکار نہ ہو کہ آپ نے نیکی کرنی ہے. آپ بالکل نیکی کریں. آپ ایسا کریں, آپ نے بڑی گاڑی خریدی ہوئی ہے اس کو بیچ کر کے چھوٹی گاڑی لے کر کے جو پیسے بچیں چھت ڈال دیں. اپنی چیز کے لیے پیسے ایسے جمع کرتے ہیں کہ کوئی حد نہیں. لیکن اللہ کا حکم آ جائے گا, قربانی کی بات آ جائے گی, تو اب جو ہے پیسے ادھر لگانے کے بجائے اب آپ غریبوں میں بانٹ دیں. ایک سے ایک اسٹوری شیطان ڈالتا ہے دماغ میں. تو نہیں بھائی, جو کرنے کا کام ہے وہ کام کریں. بائک پہ سفر کرتے ہیں, بائک بیچ دیں, چلو بائک بیچ دو بھائی, چلو پیدل آ جاؤ تم, وہ نہیں ہوگا. ہاں لیکن قربانی جو ہے اس کے پیسے اٹھا کر کے آپ کیوں, اللہ نے حکم کیا ہے نا, اللہ نے حکم کیا, تو قربانی لازمی کریں گے. پھر آج کل تو ایک نئی اسٹوری ہو, کچھ لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے. بھائی یہ قربانی ظلم ہوتا ہے, انا للہ و انا الیہ. جانوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ان کی نسل ختم کر دیتے ہیں, پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں ہیں. ہمارا چونکہ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں, تو وہ ضروری ہے کہ اس کا علم تھوڑا سا دے دیا جائے. بھائی یہ جو آپ KFC میک ڈونلڈ وغیرہ کھاتے ہیں نا, ان کا ذرا معلوم کریں ایک دن میں کتنی مرغیاں ذبح کرتے ہیں. اور یہ ہماری کیا گائے بکرے اور بھینسیں وغیرہ ذبح کرنے سے کون سی دنیا میں کمی ہو گئی بھائی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ابھی بھی اتنی وافر ہوتی ہیں کہ آپ 3 دن قربانی کر لیں تو جو ان کے منڈی ہوتی ہے جہاں پہ کہتے ہیں گائے بکری اور بھینس کی منڈی جو ہوتی ہے, وہاں سے جانور واپس بھی جاتے ہیں, خالی نہیں ہوتی. ہم چاہ کر کے نہیں خالی کر پاتے, اگلے سال پھر وہی اسی طرح بھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے, چونکہ حلال ہے نا, تو حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. کہتا ہوں ہم چاہ کے نہیں کر سکتے. نہیں بھائی ایسا کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے عدل و انصاف کرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. تو اس طرح کی کسی بھی باطل چیزوں کے اوپر بالکل بھی دھیان نہ دیں اور اپنا کام کریں. پھر دوبارہ سے ایک بار چھوٹا سا کوئی اس کو ریوائز کر لیں کہ حج نہیں کیا تو اس کی تیاری کریں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, پیسے بھی جمع کریں. دوسرے بار ایک حصہ اگر لینے کے کم سے کم درجے میں ایک حصہ لینے کے پیسے ہوں تو ایک حصے کی قربانی ضرور کریں. اور ایک چیز اس میں اور بھی ہے, ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بس ایک بندے نے قربانی کر لی تو ہو گئی. جو صاحب استطاعت ہے اس کے نام سے قربانی ہونی ہے, خواہ وہ بیوی ہو, ہمشیرہ ہو, والدین ہو, کوئی بھی ہو. تو جو صاحب استطاعت ہے مولانا صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی صاحب استطاعت کتنا ہوگا, وہ اس حساب سے کر کے وہ قربانی کرے. اور یہ نہ سوچیں کہ اتنا سارا گوشت, ہم تو گائے کا گوشت کھاتے ہی نہیں, ہم تو بکرے کا گوشت, کوئی بات نہیں بھائی, نہیں کھاتے ہو رشتہ داروں میں بانٹ دو, غریبوں میں بانٹ دو, قربانی ضرور کرو. نہ کھاؤ, جو کھاتے ہو وہی کھاؤ, لیکن کھانا چاہیے. یہ بڑا برکت والا گوشت ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پہ قربانی ہوئی تو سکھانا بھی چاہیے. اور اب تیسری چیز کیا ہے, جن کے بارے میں گمان ہے کہ انہوں نے قربانی کرنی چاہیے نہیں کرتے, ان کو ترغیب دیں کہ قربانی کریں. یہ ہمارے نیکی کا حکم برائی سے روکنے کے حصے میں بھی داخل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد گوشت کے 3 حصوں کی بات میں نے آپ سے کر لی, رشتہ داروں میں بھی بانٹیں, غریبوں میں بھی بانٹیں, اور خود اپنے لیے بھی رکھیں. قربانی کا جن کا ارادہ ہے وہ بس آج رات سے اب بال نہیں کاٹیں گے, ناخن نہیں تراشیں گے, اس سے پہلے کرنا ہے آپ بالکل کر لیں. پہلے 10 دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں, روزے رکھنے کی کوشش کریں. 10 روزے ایک ساتھ نہیں رکھے جاتے آج کل. اگر گرمی کے دن ہیں تو جتنے رکھ سکتے ہیں آسانی سے اتنے ضرور رکھیں. ہو سکے تو 9 کا روزہ یعنی عرفہ کا روزہ یہ لازمی رکھا جائے. اور آخری چیز یہ کہ تکبیر تشریق
اس کا بھی خصوصی اہتمام کریں گے. 9 ذی الحجہ سے شروع ہوگی 13 ذی الحجہ تک، 9 کی فجر 13 کی عصر، یہ دماغ میں رکھنا ہے. انشاءاللہ وہ قریب پہنچیں گے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تو انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا اس مہینے کا پورا خیال رکھیں گے، سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، پکی بات ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ عزم کریں بھائی گناہوں سے بھی پوری طرح بچیں گے، سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اور آخری چیز نماز کے اوپر، ہاں بھائی پکی بات ہے، جماعت کے ساتھ انشاءاللہ عزم تو کر لینا، پکی بات ہے نا انشاءاللہ. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہماری کہ ہم نے دل سے عزم کیا تھا یہی قبول فرما لیں. بھائی نمازوں کا تو پتہ نہیں، یہی قبول فرما لیں کہ یا اللہ نے عزم تو کیا تھا نہیں ہو پایا، کمزور لوگ ہیں، عزم کرتے ہیں. بہرحال بس دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا اللہ یہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس میں ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس مہینے کا ہمیں خصوصی خیال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم تمام لوگوں کو حج کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم تمام لوگوں کو بار بار اپنے گھر آنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ قربانی کی بھی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام نیک جائز حاجات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی خصوصی مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں گناہوں کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما دیجیے، گناہوں کی سوچ سے بھی ہمیں محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ ہم تمام لوگوں کے رزق میں خوب اضافہ و برکت فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.